ناظرین آداب و سلام، میں ہوں عبدالحی خان۔ بیچ بحث میں آج کا موضوع ہے کیا ہے G20 اور اس کا مقصد۔ آج کل خاص طور پر دہلی اور عام طور پر پورے ملک میں آپ کو G20 اجلاس کی بڑے پیمانے پر تیاریاں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے G20، اس کے قیام کا مقصد اور کیا ہیں اس کے کام کاج۔ آج کل اس کی قیادت ہندوستان کے ہاتھوں میں ہے۔ G20 یعنی 20 ملکوں کا یہ گروپ ایک ایسا گروپ ہے جس میں 20 ملکوں کے وزرائے مالیات اور ان کی مرکزی بینکوں کے گورنر اور ممبر ہیں، اور یہ ایک بین الاقوامی فورم ہے۔ اس گروپ میں شامل 20 ملکوں کے نام ہیں: ارجنٹائن، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چین، فرانس، جرمنی، ہندوستان، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، جنوبی کوریا، میکسیکو، روس، ہسپانیہ، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، ترکی، امریکہ اور یورپی یونین شامل ہیں۔ یورپی یونین کے دوسرے ممالک انفرادی طور پر اس کے رکن نہیں ہیں۔ جون 1999 میں جرمنی کے شہر کولون میں G8 بعد میں G7 کا اجلاس ہوا، جس میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، امریکہ، برطانیہ اور روس شامل تھے۔ روس کی رکنیت 2016 میں منسوخ کر دی گئی تھی، لیکن بعد میں اسے پھر شامل کر لیا گیا۔ 1997 میں ایشیا مالی بحران کا شکار ہوا۔ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے G8 کے ارکان نے اس گروپ کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے G20 بنا دیا۔ نومبر 2022 میں جب G20 کا سربراہ اجلاس بالی میں ختم ہوا تو انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈودو نے باضابطہ طور پر G20 کی قیادت کی ذمہ داری ہندوستان کے PM نریندر مودی کو سونپ دی۔ پورے سال G20 کے اجلاس ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہوئے۔ جموں کشمیر میں ٹورزم گروپ کا یہ اجلاس کئی معنی میں بڑی اہمیت کا حامل رہا اور کشمیر کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ 20 ملکوں کے مندوبین نے خوبصورت جھیلوں میں سیر کی۔ کووڈ-19 کے اختتام کے بعد جہاں دنیا کے مختلف ملکوں میں معاشی بحران پایا جاتا ہے اور ان کی اکنامی کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس موقع پر ہندوستان میں یہ اجلاس اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے اپنی بڑھتی ہوئی معیشت کے ساتھ قائدانہ کردار ادا کرنے کا ایک اچھا موقع ہے اور وہ اپنے مطالبات اور تجاویز کو منظور کرا سکتا ہے۔ اس فورم کی حیثیت جمہوری ہے اور تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی قومی راجدھانی دہلی میں G20 سربراہ اجلاس 8 ستمبر سے 10 ستمبر کے بیچ ہوگا اور اس میں دنیا کو درپیش اہم مسائل جیسے اکنامی، ماحولیات، تجارت، صحت، زراعت، مساوی ترقی اور دھوکہ دہی کے معاملوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ G20 کی قیادت کی مدت 1 سال ہوتی ہے۔ بہرحال دہلی کو ایک بار پھر مہمانوں کے استقبال کے لیے دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن، چینی وزیر اعظم سمیت متعدد سربراہان مملکت کی منظوری آ چکی ہے۔ اس بات کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ G20 سربراہ اجلاس صرف سرکاری پروگرام بن کر نہ رہ جائے بلکہ عوام کو بھی اس سے جوڑا جائے تاکہ ملک اور دنیا کی ترقی اور مسائل کے تئیں ان میں بیداری پیدا ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تھا بیچ بحث میں کیا ہے G20 اور اس کا مقصد۔ آئندہ ہفتے پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔